تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو یہ کھجور کا درخت اس بچے کو نہیں دے دیتا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ کھجور کا درخت اس بچے کو دے دے تو میں تجھے اللہ تعالیٰ سے جنت کے اندر ایک درخت لے کے دوں گا۔ پھر بھی اس نے وہ بات نہ مانی، مشورہ تسلیم نہ کیا، وہ چلا گیا۔ ایک عظیم صحابی ابو دحداء رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے اور اسے جا کر کہا کہ اللہ کے بندے، کیا تجھے یہ بات قبول ہے کہ میرا بہت بڑا باغ ہے، ایک حدیث کے اندر 600 درخت بھی اس کے باغ کے اندر آئے ہیں، کہا کہ وہ میں باغ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ درخت تجھ سے لینے کے لیے تیار ہوں، کیا تو راضی ہے؟ تو وہ شخص راضی ہو گیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھجور کا درخت میں نے اپنے باغ کے بدلے لے لی ہے اور آپ کو دے دی ہے، اب بتائیں میرے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ ابو دحداء اور صحابہ اکرام، کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ، تیرے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں، اللہ نے تیرے لیے کئی خوشوں والے جنت کے اندر درخت لگا دیے۔ ایک عظیم محدث گزرے ہیں ابو داود رحمہ اللہ، سنن ابو داود بڑی معروف ان کی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ ایک شخص بڑی دور دراز سے سفر کر کے امام صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ امام صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اتنے دور کا سفر کیوں کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ کہا کہ صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ اپنی زبان باہر نکالیں، میں آپ کی زبان کا بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس لیے بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں، اسی زبان سے اللہ کے نبی کے فرامین نکلتے ہیں۔ ابو داود رحمہ اللہ ایک ساحل، سمندر کے ساحل پہ چلے گئے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ان سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اپنی بستی اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر ساحل سمندر پر پہنچے تاکہ وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو لکھوں، ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں لوں۔ لوگ آتے، کشتیاں آتی، لوگ کشتیوں پہ سوار ہوتے، چلے جاتے، واپس آتے، لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک کشتی کے اندر لوگ سوار ہوئے، ابھی کشتی نہیں چلی تھی کہ اس شخص کو ان میں سے ایک بندے کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور کشتی چلی گئی۔ جب کشتی چلی گئی تو اس وقت میرے ذہن کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس بندے کو چھینک ہے وہ الحمدللہ کہے، جو الحمدللہ کو سنے وہ یرحمک اللہ کہے۔ میں نے تو یرحمک اللہ نہیں کہا، فوراً اٹھے اور ساحل سمندر سے کشتی کرایہ پہ کروائی، 3 درہم اس کے ساتھ طے ہوئے اور کہا کہ لے چل مجھے اس کشتی کے پیچھے۔ وہ کشتی دوڑا کے لے گیا، بھگا کے لے گیا۔ جب اس کشتی کے قریب ابو داود کی کشتی پہنچی تو انہوں نے زور سے کہا یرحمک اللہ، کہا کہ اب واپس موڑو۔ واپس مڑ گئی، امام صاحب کی آنکھ لگی اور آنکھ لگتے ہی ان کے کان کے اندر ان کو ایک جملہ سنایا۔
وہ جملہ یہ تھا، ابو داود لقد اشتریت الجنۃ بثلاثۃ درہم، ابو داود تو نے 3 درہموں کے بدلے اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ ایک اور اثر ہے ابو دہداء کا، جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، بہترین قرض دے؟ ابو دہداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ابو دہداء نے اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ پہ رکھا، کہا کہ قد اقرضت ربی حائطی، اے اللہ کے رسول میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ حضرات یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو نیکی دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، وہ کر گزرتے ہیں چاہے ان کی جان بھی چلی جائے۔ اور اللہ کا ہم سے مطلوب بھی یہی ہے، اللہ کی چاہت ہم سے بھی یہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میری آخری باتیں ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، شریر جنات کو باندھا جاتا ہے، اور اللہ تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ فلم یفتح منہا بابا، پورا رمضان جہنم کے دروازے نہیں کھلتے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ فلم تغلق منہا بابا، پورا رمضان جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے، پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے۔ اللہ کی چاہت دیکھیں آپ کہ یا باغی الخیر اقبل، خیر کا کام کرنے والے اب مزید خیر کے کام کے اندر بڑھ، اب نیکی کے اندر بڑھوتری کر، اب ثواب کے اندر اضافہ کر۔ اقبل، پہلے تو فرض پڑھتا تھا اب سنتے پڑھ، اقبل، پہلے تو سنن پڑھتا تھا اب نوافل پڑھ، اب نیکیوں کے اندر مزید بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، گناہ کرنے والے اب رک، اب تھم، اب ٹھہر، اب سٹاپ لگا، اب اللہ اور اس کے رسول کی سنت پہ عمل کر، آپ کی نافرمانی سے باز آ، حدود اللہ کی پامالیوں کو چھوڑ، اقصر، اب رک۔ اللہ میں اگر یہ کام سارے کے سارے کروں، اللہ فرماتا ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر تو سارے کے سارے نیکی کے کام کر، تو روزہ رکھ، اللہ میں روزہ رکھوں گا، تو قیام کر، اللہ میں قیام کروں گا، اللہ مجھے کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے میرا مطلوب تو حاصل کر لے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں تجھے شقی سے بچا کر، بدبخت سے بچا کر، میں تجھے تیرے سارے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ کا ہم سے مطلوب یہی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں اور اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا لیں اور نیکیوں کے اندر اضافہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔